بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. ڈیئر لسنر اینڈ اسٹوڈنٹس، آج ہم کمیونیکیشن اسکل اینڈ رپورٹ رائٹنگ کا لیکچر نمبر 3 ڈسکس کریں گے. اس میں ٹاپک ہے ہمارا کمیونیکیشن پروسیس، ابلاغ کا عمل یا طریقہ کار. کمیونیکیشن پروسیس میں 8 سٹیپ ہیں، جیسے کہ سلائیڈ پہ آپ کے سامنے لکھے ہیں. ابلاغ کے عمل یا طریقہ کار میں پہلے نمبر پر سینڈر ہے، پیغام بھیجنے والا. دوسرے نمبر پر ان کوڈنگ، پیغام کو ترتیب دینا. تیسرے نمبر پر میسج ہے، پیغام. چوتھے نمبر پر ریسیور، پیغام وصول کرنے والا. پانچویں نمبر پہ ہے ڈی کوڈنگ، پیغام کا ترجمہ کرنا. اور چھٹے نمبر پر ہے عمل، ایکٹ. ساتویں نمبر پر فیڈ بیک، پیغام کا جواب یا جوابی پیغام رسانی. اور آٹھویں نمبر پر ہے پیچھا کرنا، فالو اپ. ان کو اب 1 بائی 1 ڈسکس کرتے ہیں. پیغام کی ایک جگہ فرد، افراد، کمپنی، ادارہ سے دوسری جگہ فرد، افراد، کمپنی یا ادارہ کو ترسیل میں چند بنیادی عناصر، یہ والے جو ابھی ہم نے ڈسکس کیے ہیں، یہ شامل ہیں، جن کے بغیر یہ عمل مکمل نہیں ہو سکتا. تو ان سٹیپس کو ہم 1 بائی 1 ڈسکس کرتے ہیں. نمبر 1 ہے سینڈر، پیغام بھیجنے والا. کاروباری مراسلت میں یعنی کاروباری ابلاغ میں سینڈر سے مراد ایسا شخص ہے جو پیغام تیار کرتا ہے، یعنی پیغام لکھتا ہے اور دوسرے فرد تک پیغام پہنچاتا ہے. جب پیغام بھیجنا ہوتا ہے تو سینڈر کو مختلف اقدامات کرنا پڑتے ہیں تاکہ پیغام مؤثر انداز میں دوسرے فرد تک پہنچ سکے. وہ اقدامات کیا ہیں؟ آپ کے سامنے سلائیڈ پہ لکھے ہیں، دیکھیے. پہلے نمبر پہ ہے دوسرے فرد کا تعلیمی معیار، تاکہ پیغام اس کی قابلیت کے مطابق آسان زبان میں یا مشکل الفاظ میں، جسے وہ آسانی سے سمجھ سکے، بھیجا جائے. دوسرے نمبر پر ہے اس کا مختلف اداروں میں کام کرنے کا تجربہ. تیسرا ہے اس کی معلومات حاصل کرنے کی خواہش. چوتھے نمبر پر سیکھنے کی صلاحیت کا اندازہ. پانچویں نمبر پر اس کی ذاتی دلچسپی وغیرہ. ان باتوں کو پیغام بھیجنے والا اگر مد نظر رکھے گا پیغام بھیجنے کے لیے، تو دوسرا فرد اسے آسانی کے ساتھ سمجھ بھی سکے گا. دوسرے نمبر پر کمیونیکیشن پروسیس میں ہے پیغام کو ترتیب دینا، یعنی ان کوڈنگ. یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں مختلف خیالات، نظریات، جذبات، احساسات، ان کو اکٹھا کر کے ایک پیغام ترتیب دیا جاتا ہے جو اگلے فرد تک پہنچانا ہوتا ہے. پیغام کو اکٹھا کرنا اور تیار کرنا کمیونیکیشن میں سب سے مشکل کام ہے. بعض اوقات آپ کچھ لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں لیکن خیالات کو جمع نہیں کر پاتے اور کچھ نہیں لکھ پاتے. بعض اوقات افراد میں بولنے کی یا دوسروں کو متاثر کرنے کی صلاحیت تو ہوتی ہے لیکن وہ صحیح انداز میں لکھ نہیں پاتے. بہرحال جب بھی پیغام کو اکٹھا کریں، اس میں اگلے افراد یا قارئین یا لسنرز کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھیں. تیسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے ابلاغ کے طریقہ کار میں یا کمیونیکیشن پروسیس میں میسج، یعنی پیغام. ترسیل کے عمل میں دوسرا اہم قدم یہ پیغام ہوتا ہے کہ آپ کیا پیغام بھیجنا چاہتے ہیں. پیغام اس طرح سے ترتیب دیں کہ اگلا فرد آپ کی بات کو سمجھ کر اس پر اسی طرح عمل کرے جس طرح آپ چاہتے ہیں. اگر اگلا فرد آپ کی مطلوبہ خواہش کے مطابق عمل نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پیغام درست طریقہ سے تیار نہیں کر پائے. واضح پیغام میں آسان زبان اور سادہ الفاظ کا استعمال ہونا چاہیے. اب پیغام تیار کرنے کے لیے چند پوائنٹس کو مد نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ بہتر طریقے سے پیغام تیار ہو سکے. جیسے آپ کے سامنے سلائیڈ پہ ہے، نمبر 1 پہ ہے نو یور آڈینسز، یعنی سامعین کی شناخت کریں. اگر آپ اپنے سامعین کی صحیح طریقہ سے پہچان کر لیں تو ان کے معیار کے مطابق آپ پیغام ترسیل کریں. اس طرح ان کو کام کے بارے میں زیادہ متحرک کر سکیں گے، جس کی وجہ سے وہ بھی آپ کو مثبت رد عمل ظاہر کریں گے. دوسرے نمبر پر ہے آسان اور سادہ پیغام، یعنی سٹرکچر ایزی اینڈ سمپل میسج. آسان اور سادہ زبان میں پیغام سے دوسرے افراد آسانی سے آپ کا پیغام سمجھ لیں گے اور فقرات بھی چھوٹے اور مختصر ہوں. اگر فقرات زیادہ لمبے اور ثقیل ہوں گے تو ریڈر کو سمجھنے میں مشکل پیش آئے گی. اسی طرح جب آپ لوگوں سے مخاطب ہوں تو آسان زبان اور سادہ فقرات استعمال کریں تو لوگ آپ کی تقریر کو آسانی سے سمجھ لیں گے. اور کامیاب مصنف اور مقرر وہی ہے جو اس اصول کو مد نظر رکھے. تیسرے نمبر پہ ہے پیغام کو مختصر رکھیے، یعنی کیپ یور میسج شارٹ. سامعین یا ریڈر کے لیے مختصر پیغام کو یاد رکھنا آسان ہوتا ہے، اس لیے جب بھی کوئی پیغام بذریعہ تحریر یا تقریر دیں تو مختصر رکھیں.
قرآن و حدیث کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا اسے مختصر رکھا اور بار بار دہرایا ہے تاکہ یاد ہو سکے اور یادداشت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ موجود رہے۔ اسی طرح احادیث میں بھی مختصر اور جامع انداز میں قرآن کے پیغام کی وضاحت کی گئی ہے، اور یہی اصول ایک مصنف یا پیغام پہنچانے والے کے لیے ہے کہ پیغام مختصر فقرات کے ذریعے پہنچایا جائے اور ایک وقت میں ایک پیغام یا اطلاع دینی چاہیے تاکہ اگلا فرد آسانی سے اسے سمجھ سکے۔ چوتھے نمبر پر پیغام کو ترتیب دینے کے لیے ہے سادہ زبان کا استعمال، یعنی یوز آف کامن لینگویج۔ پیغام پہنچانے کے لیے استعمال کی جانے والی زبان بھی سادہ اور عام فہم ہونی چاہیے۔ اگر آپ گھر میں اپنی والدہ کے ساتھ آفس کی زبان میں بات کریں گے تو وہ آپ کا مطلب نہیں سمجھ سکے گی، کیونکہ وہ آپ کے کام کے بارے میں نہیں جانتی۔ اسی طرح اگر آپ دفتر میں کسی کلرک کے ساتھ گھریلو زبان میں بات کریں گے تو وہ بھی آپ کا مطلب واضح طور پر نہیں سمجھ سکے گا۔ عام زبان ہی سب سے زیادہ اور روزمرہ کی زندگی اور کاروباری یا دفتری کاموں کے سلسلہ میں جانی پہچانی اور سمجھی جاتی ہے، اسی لیے اس کا استعمال ہوگا، اس سادہ زبان کا، عام زبان کا استعمال ہوگا تو آپ مؤثر پیغام رسانی کر سکیں گے۔ تو کمیونیکیشن پروسیس میں ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے ریسیور، یعنی پیغام وصول کرنے والا۔ پیغامات وصول کنندہ مختلف ذرائع سے وصول کرتا ہے، یعنی پیغام وصول کرنے کے کئی ذرائع ہیں۔ چند ایک طریقے آپ کے سامنے سلائڈ پہ موجود ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے بلا واسطہ یا ڈائریکٹ افراد کے آپس میں ترسیل یا کمیونیکیشن۔ دوسرا ہے پیغام رساں کے ذریعے ترسیل، یعنی میسنجر کے ذریعے پیغام پہنچانا۔ تیسرے نمبر پر ٹیلی فون کے ذریعے گفتگو۔ چوتھے نمبر پر تحریری خطوط یعنی ریٹن لیٹرز کے ذریعے۔ پانچویں نمبر پر سرکلرز۔ چھٹے نمبر پر میموز۔ ساتویں نمبر پر ٹیلی گرام، پھر ٹیلیکس، ای میل، انٹرنیٹ، موبائل، اور موبائل میں لیٹسٹ ڈیجیٹل جو اپلیکیشنز ہیں ان کے ذریعے پیغام کو ہم دوسرے افراد تک، وصول کرنے والے تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور وصول کرنے والا پیغام کا ریسیور جسے ہم کہتے ہیں یا ریسیپنٹ کہتے ہیں، وہ ان طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے مطابق پیغام وصول کر سکتا ہے۔ تو پیغام پہنچانے کا ذریعہ خواہ بلا واسطہ ہو یعنی شخصی، یا بالواسطہ غیر شخصی یعنی انڈائریکٹ ہو یا ڈائریکٹ ہو، درست ذریعہ پیغام بھیجنے والے کی کمیونیکیشن کے معیار کو بہتر بناتا ہے۔ مثلا اگر کوئی فوری کام سر انجام دینا ہو تو بلا واسطہ شخصی ذریعہ یعنی ڈائریکٹ طریقہ زیادہ بہتر ہے، جبکہ اگر کوئی روزمرہ کا کام کرنا ہو یا پیغام پہنچانا ہو تو بلا واسطہ یا غیر شخصی یا جسے ہم انڈائریکٹ میتھڈ کہتے ہیں وہ اپنایا جا سکتا ہے۔ ذریعہ یعنی میڈیا کے ذریعے ہی پیغام کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اگر میڈیا جو منتخب کیا ہے وہ غیر مناسب ہوگا تو پیغام وصول کرنے والا اسے زیادہ اہمیت نہیں دے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ 5واں پوائنٹ ہے کمیونیکیشن پروسیس میں ڈی کوڈنگ، یعنی تحریر کی تفہیم۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں پیغام وصول کرنے والا یعنی ریسیور، ریسیپنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، جب تحریری پیغام یعنی میسج وصول کر لیتا ہے تو اسے اپنے الفاظ میں ترتیب دیتا ہے۔ پیغام کو اپنے الفاظ میں ترتیب دینے یا سمجھنے کے عمل کو ڈی کوڈنگ کہتے ہیں۔ اسی لیے پیغام کی ترسیل میں الفاظ کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے اکثر یہ محسوس کیا ہوگا کہ جب کوئی بات آپ نے ایک فرد سے کی ہے یا کوئی پیغام کسی فرد تک پہنچایا ہے تو آپ نے اپنے تاثرات اور الفاظ استعمال کیے ہوں گے، اور پھر وہ فرد اس پیغام کو جب دوسروں تک پہنچاتا ہے تو اس کے مطالب یعنی میننگز تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے اپنے الفاظ اور تاثرات ہوں گے۔ پیغام کی ڈی کوڈنگ پر اثر انداز ہونے والے یہ 3 عناصر آپ کے سامنے سلائڈ پہ لکھے ہیں کہ علم، تجربہ اور رویہ۔ ہر ایک کا علم ڈیفرنٹ ہے، ایکسپیرینس ڈیفرنٹ ہے اور ایٹیٹیوڈ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اس لیے الفاظ کے مطالب ایک فرد سے دوسرے فرد تک پہنچتے ہوئے چینج ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ 6واں پوائنٹ ہمارا کمیونیکیشن پروسیس میں وہ ہے عمل، ایکٹ۔ اگر پیغام پہنچانے والا یعنی سینڈر جو پیغام یعنی میسج بھیجنا چاہتا ہے وہ صحیح طور پر بھیجنے کے قابل ہو تو وصول کنندہ یعنی ریسیور کا رد عمل، ریسپانس جو ہوگا وہ بھی مثبت ہوگا، ورنہ اگر پیغام ہی درست نہیں ہوگا تو جواب بھی اسی کے مطابق مثبت نہیں مل سکے گا۔ اسی لیے سینڈر کو پیغام
रिसीवर की मर्ज़ी के मुताबिक भेजना चाहिए और बेहतर नताइज और मुस्बत जवाब या रद्द अमल के लिए ज़रूरी है कि ज़ाती या बिल वास्ता जिसे हम पर्सनल या डायरेक्ट रब्ता किया जाए कहते हैं, डायरेक्ट रब्ता किया जाए, क्योंकि सिर्फ मालूमात की तरसील ही अफराद में तहरीक पैदा करने के लिए काफ़ी नहीं है। एक्शन तरसील के अमल में सबसे आखिरी और अहम मरहला है। अगर आप दूसरों तक पैगाम की तरसील करते हैं ताकि वो आपके लिए कुछ करें, जबकि उसी तरह दूसरे अफराद भी आपसे इसी तरह का रद्द अमल चाहते हैं, इसीलिए हर दो तरफ़ा मालूमात की तरसील यानी टू वे कम्युनिकेशन बहुत अहमियत की हामिल है। और पैगाम की तरसील में अगर कोई गलती होगी तो ये तमाम अफराद जो इस सरगर्मी यानी इस एक्टिविटी में मुलव्वस हैं, सब के वक़्त, पैसा और तवानाई का ज़िया होगा। 7वें नंबर पर हमारे पास है कम्युनिकेशन प्रोसेस में जवाबी पैगाम रसानी यानी फीडबैक। जब अमल यानी एक्शन किया जाता है यानी पैगाम वसूल करने के बाद जवाबी अमल किया जाता है तो उसके नताइज वापस सेंडर को भेज दिए जाते हैं और पैगाम जो सेंडर भेजता है इसके रद्द अमल के तौर पर जो जवाब उसे मिलता है उसको फीडबैक कहते हैं। फीडबैक के बगैर तरसील यानी कम्युनिकेशन का अमल नामुकम्मल रहता है। 8वें नंबर पर हमारे पास है फॉलोअप, पीछा करना। आखिर में जब अबलाग का अमल यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है तो उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। जब पैगाम इनकोडिंग करके भेज दिया जाता है तो पहले कदम पर उसकी यकीन दहानी करें कि वाकई रिसीवर तक पैगाम सही अंदाज में पहुंच गया है या वो मज़ीद वजाहत चाहता है। दूसरे कदम पर आप उसको ज़ाती तौर पर उसके दफ्तर या काम की जगह पर जाकर यकीन दहानी कर सकते हैं कि आपका काम पैगाम ऑर्डर के मुताबिक हो रहा है कि नहीं। तीसरे कदम पर यकीन दहानी इसलिए ज़रूरी है कि इस मरहला में रिसीवर को कुछ मसाइल में आपकी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। चौथे कदम पर फॉलोअप इसलिए उस वक़्त ज़रूरी है जब काम मुकम्मल हो जाए और सेंडर उसको वापस भेजना चाहे। तो ये जो अभी मैंने सारा 8 स्टेप कम्युनिकेशन के डिस्कस किए हैं, इनको हम ये एक डायग्राम से भी वाज़े कर सकते हैं। देखिए वही स्टेप्स हैं कम्युनिकेशन मॉडल में कि पहले नंबर पर सेंडर है, उसके बाद इनकोडिंग है। इनकोडिंग में वो पैगामात को तरतीब जब देता है अपने ख़यालात, तसव्वुरात, एहसासात और जज्बात को मद्देनज़र रख कर तैयार करता है पैगाम और सेंड कर देता है मैसेज किसको, रिसीवर को। रिसीवर उसके बाद उस पैगाम को वसूल करता है और उसके वसूल करने के बाद वो डी कोडिंग करता है। डी कोडिंग अपने इल्म, अपने तजर्बा और अपने एटीट्यूड की हेल्प से डी कोडिंग करता है, उसको समझता है, उसको समझने का प्रोसेस करता है और उसके बाद उसकी जवाबी पैगाम रसानी करता है। और जब ये एक्ट करता है, एक्ट करने के बाद फीडबैक आता है। वो फीडबैक आता है सेंडर को और सेंडर अगर तो ये मुतमिन हो कि वाकई जिस तरह पैगाम भेजा गया था उसी तरह उसका रेस्पॉन्स मिला है तो यहाँ पर कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसके बाद बावजूद अगर सेंडर ये समझता है कि अभी तक उसके मुताबिक जो उसने मैसेज दिया था, पैगाम दिया था, मालूमात दी थी, उसके मुताबिक रिसीवर ने रेस्पॉन्स प्रॉपर नहीं दिया, सो देयर इज़ गैप बिटवीन द कम्युनिकेशन, तो फिर वो फॉलो अप करेगा। 8वां स्टेप उस वक्त होगा कि जब गैप बिटवीन कम्युनिकेशन है तो गैप का उस वक्त तक ये फॉलो अप करता रहेगा जब तक उसको उसकी मर्ज़ी के मुताबिक या उसकी हदायत के मुताबिक अगला बंदा प्रॉपर अंदाज में रिस्पांस नहीं देता। तो डियर लिसनर्स एंड स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे वाइंड अप होता है। अगले टॉपिक तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन।